کہ کچھ اس وقت کے لوگوں نے اگر کنٹرول کیا ہو اور غلط قرآن آپ تک پہنچائی ہو، آپ کے قوم تک پہنچائی ہو، تو اس کی کیا شیورٹی ہے کہ آپ اس سے بچ پائے ہو؟ یا پھر یہ ایک جیسے ایک پرنٹ کوئی قرآن جو ہے نقلی قرآن چھاپ دے، وہ پکڑانے میں 2 مہینہ 2 سال جب تک وہ پبلش ہوتی ہے اتنا کا عرصہ لگتا ہے. آپ کے حساب سے جموں جینیسائیڈ کی جو نیوز تھی وہ میرے کہنے کی وجہ سے آپ نے مان لیا کہ جموں جینیسائیڈ کی نیوز چھپی رہی، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا تھی، چھپی رہی، آپ کو نہیں پتا تھی. اسی میں کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو نہیں پتا تھی، مجھے پتا تھی اور بہت سارے لوگوں کو پتا تھی، اور اس کا ثبوت برٹش انڈیا آرکائیو میں رکھا ہوا ہے. اور اب اس کے تعلق سے باقاعدہ ویڈیوز آ گئی ہیں اور آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں. گزشتہ 2-3 ہفتوں کے اندر ہی یہ بڑی تیزی سے سلسلہ شروع ہوا ہے. کتنے سال کے بعد؟ 70-75 سال کے اندر جو ہے یہ پورا کلیئر ہو گیا کہ ہاں بھائی جموں جینوسائیڈ ہوا تھا. قرآن کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں. اب اگر کسی نے چھپایا ہوگا تو کہیں اور ثبوت ہوگا نا اس کو چھپانے کا. وہ ثبوت لائیے، ہم مانتے ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ ثبوت کیسا ہے. آپ ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر فیبریکیشن ہوا ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں دلیل لائیے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پاسبلٹی ہے. پاسبلٹی تو دلیل نہیں ہوتی نا. جب آپ دعویٰ کریں گے تو دعوے کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے. وہ دلیل کہاں ہے قرآن کی فیبریکیشن کی؟ تو دیکھیے، آپ جب ایک کورٹ آف لا میں جائیں گے آپ تو 2 پارٹیز ہوں گی، ڈیفینڈنٹ اور پلینٹف، مدعی اور مدعا علیہ. تو دلیل دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ڈیفینڈنٹ کی ہے. دلیل جو پلینٹف ہے ثبوت بھی اس کو دینا ہے، ڈیفینڈنٹ کو ثبوت نہیں دینے. ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں ڈیفینڈنٹ بنایا ہے کہ جی قرآن، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے اندر الٹریشن ہوا ہے، فیبریکیشن ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ہے، لائیے دلیل، دکھائیے کون سی آیت ایڈ ہوئی ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی چینج ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب قرآن اپنے پنوں کو نہیں بچا سکتا تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ وہ اپنے لائنوں کو نہیں بچا پائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی کتاب جو پرنٹ کر سکتا ہے، کچھ عرصے تک وہ چھپ سکتا ہے. اس لیے کہ جب ہم دیکھیے ہمارا دعویٰ کیا ہے، ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کی جو کاپی ہے نا وہ ہمیشہ سے محفوظ ہے اور اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا دعویٰ کبھی تھا ہی نہیں. بھائی ہم جو دلیل دیں گے وہ اپنے دعوے کے مطابق تو دیں گے نا. تو ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ جو ریویلیشن اللہ کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس ریویلیشن کے اندر کوئی چینجز نہیں ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے. ہم قرآن کی جو کاپی چھپی ہوئی ہے دلی سے، بمبئی سے، مختلف پبلشنگ کمپنیز آتی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے نہ کبھی کوئی دعویٰ کیا، نہ آئندہ کبھی کریں گے، اور نہ کوئی کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ کوئی اس کو بدلنا چاہے بدل دیں، لیکن جو ریویلیشن ہے اس کو نہیں بدلا جا سکتا. اب اس کی جو ہم نے دلیل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ 700 سال کے اندر کروڑوں سے زیادہ حافظ ہماری قوم یعنی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہر ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہر زبان کے اندر پیدا ہوئے ہیں. کہیں تو کوئی اختلاف ہوتا، کہیں تو کوئی ڈس ایگریمنٹ، کانفلکٹ ہوتا. مثلاً قرآن کریم کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ سورہ فاتحہ، ہم اس کو بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں یا ملیشیا میں یا انڈونیشیا میں یا آسٹریلیا میں کوئی دوسرا حافظ ہوتا، وہ الحمدللہ رب العالمین کے بجائے دوسری آیت سے شروع کرتا وہ چیپٹر. ایسا کیوں ہے کہ ہر حافظ وہیں سے شروع کرتا ہے اور اسی چیپٹر پہ ختم کرتا ہے کہ جہاں اس کو ختم ہونا چاہیے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وحی کے اندر، اس ریویلیشن کے اندر کوئی چینج نہیں ہوا ہے. لیکن اگر آپ آج سے بہت پیچھے جائیں اور اس وقت جب کم لوگ رہے ہوں گے، اگر اسی وقت جو ہے عورتوں کا سر کسی نے قلم کر دیا ہو اور ان کو جو ہے دباؤ ڈالا ہو کہ نہیں تمہیں یہی آیت کہنا ہے کہ یہی آیت ہے، تو اس وقت سے اگر وہ لوگ اس وقت سے اس کو، اب یہ پاسبلٹی ہے نا، یہ پاسبلٹی ہے یا آپ کا دعویٰ ہے؟ میں یہ ایک پاسبلٹی بتا رہا ہوں. پاسبلٹی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی پاسبل کر سکتے ہیں کہ آپ نہیں پاسبل ہے. تو اب آپ یہ ثابت کرتے رہیں گے کہ نہیں جی میں تو اجول ہی ہوں. اب اگر آپ واقعی، میں نے آپ سے دعویٰ کیا کہ نہیں سر پاسبل یہ کہ آپ اجول نہ ہوں، اور آپ اس کو ثابت کرنے لگے نہیں جی میں تو اجول ہی ہوں، میں اجول ہوں، اور آپ اسی کو ثابت کرتے لگ جائیں تو لوگ آپ کو بیوقوف کہیں. کبھی ایک آدمی نے ویسے ہی چیز اڑا دی اور آپ اس کو ثابت کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تب تو مجھے اس کی دلیل چاہیے، اور اگر پاسبلٹی ہے تو میں ہر پاسبلٹی کے پیچھے نہیں جاؤں گا، چونکہ آپ انسان کا ذہن ہے کچھ بھی ایزیوم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن ایز اے پاسبلٹی ایک پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے جس کی دلیل میں نے آپ کو دی کہ یہ پاسبلٹی کیوں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں تو پھر جو ہے وہ دعویٰ کروں اور پھر جو ہے آپ اس کی obviously جب آپ ڈیبیٹ کریں گے
جب آپ کسی سے بات کریں گے تو جو اس کے رولز ہیں گفتگو کے اور ڈائلاگ کے اسی کو تو فالو کریں گے, ورنہ اسمپشن تو میں بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں, میں آپ کے بارے میں 10 اسمپشن کروں تو اور آپ اس کو ثابت کرنے سے رہے. تو ایسے ہی آپ پاسبلٹی بناتے رہیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں قرآن کچھ اور اترا ہو اور اس کو مار دیا گیا ہو. بھائی اگر کوئی دلیل ہے تو وہ دیجئے. پاسبلٹی پر دنیا نہیں چلا کرتی, پاسبلٹی کے اوپر کوئی آئیڈیالوجی نہیں چلا کرتی, کوئی فیتھ نہیں قائم ہوا کرتا. ٹھیک ہے, تو میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ یہ کیسے گارنٹیڈ ہوتا ہے, یہ کیسے انشورڈ ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے اس طریقے سے آئی اور یہی سچ ہے اور اس میں کچھ بھی چینج نہیں ہوا ہے اور یہ ایسا, اس کی کیا آپ یہ کلیم کر رہے ہیں, یہ مسلمان کلیم کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے چونکہ جس وقت قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا اس وقت چند لوگ تھے, مثال کے طور پر 10 ہوں گے 20 ہوں گے. جس وقت پہلی آیت نازل ہوئی تو اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ سرکل بڑھتا رہا, اور اس کے بعد جو یعنی 23 سال کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے تو صرف حج کرنے والے لوگ, سارے مسلمان نہیں, صرف حج کرنے والے لوگ 1,20,000 سے زیادہ تھے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ 1,20,000 لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ موجود تھے. اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکی تھی لیکن حج کرنے کی نہیں آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. ان سب لوگوں کو قرآن پتہ تھا. ٹھیک ہے, اب اچھا دوسری بات یہ کہ قرآن کریم آخر وقت تک نازل ہوتا رہا. ایسا نہیں کہ سارا قرآن پہلی رات میں نازل ہو گیا, نہیں, بلکہ 23 سال میں نازل ہوا ہے. تو اب اگر کہیں الٹریشن ہوتا تو جس طریقے سے پہلے دن الٹریشن پاسبل تھا ایسے ہی لاسٹ ڈے بھی پاسبل تھا. سمجھ رہے ہیں نا بات. اب مان لیجئے لاسٹ ڈے جس وقت مسلمانوں کی تعداد 2 لاکھ ہے اس وقت کوئی الٹریشن ہوا تو کیا یہ پاسبل ہے کہ 2 لاکھ کے 2 لاکھ ایک چیز کو جو ان کے سامنے ہو رہی ہے اور جو غلط ہو رہی ہے اس کو ہضم کر جائیں اور آگے والی جنریشن کو بھی وہی جھوٹ بات بتائیں اور وہ فیک نیوز چلتے چلتے کروڑوں اور ملینز اور بلینز لوگوں تک پہنچ جائے؟ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ یہ تو لاجیکلی نہیں. تو آپ جو ہے آپ اس کو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نمبرز گیم ہے, نمبر کے بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ 1 لاکھ ہو گئے تو اسی لیے یہ پاسبل نہیں, یہ آپ کی دلیل ہے. اس لیے دیکھیے کوئی بھی چیز جب خبر کوئی نیوز ہم تک پہنچتی ہے, مثال کے طور پر ایک, اور یہ بھی ایک بات بائی دا وے بالکل میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں, ایک آدمی آپ سے آ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں جو دوست ہے میں نے اس کو وہاں دیکھا اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ اس وقت وہاں نہیں ہونا چاہیے, تو آپ یقین نہیں کریں گے, آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, تمہیں مغالطہ ہوا ہوگا, تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا. ایک دوسرا آدمی آ کر آپ سے کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس کو وہاں دیکھا ہے, اب آپ کے ذہن میں شک پیدا ہو گیا. تیسرا اور چوتھا اور 10 آدمی آپ سے آ کر کہیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں یقیناً وہ وہیں تھا. تو یہ نمبر گیم ہے کہ نہیں؟ کیوں آپ کو یقین ہوا؟ آپ کو تو یقین نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کامن سینس ہے کہ جب زیادہ لوگ ایک جیسی بات کریں گے تو اس بات کے سچ ہونے کا یقین ہوتا ہے. ہاں اگر مان لیجئے 10 لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ آپ کے دوست کو میں نے وہاں دیکھا, لیکن ایک 11واں آدمی آپ سے آ کر کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا, میں بھی وہیں تھا لیکن میں نے تو نہیں دیکھا. اب آپ کے دل میں جو پرانا فیتھ ہے نا وہ رینسٹیٹ ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہاں نہیں 10 لوگوں کو مغالطہ ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. اگر 1 لاکھ لوگوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کو سنا تو ایک آدمی تو ڈیفر کرتا, ایک نے بھی ڈیفر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ 1 لاکھ کے 1 لاکھ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی جیسی آیت ہم نے دیکھی ہے سنی ہے ویسی ہی ہے. تو اب ہمیں یقین کیوں نہ پیدا ہو؟ اب جو آپ یہ مثال دے رہے تھے 10 لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں اور ایک بندہ جو ہے آ کے دوسری بات کہہ رہا ہے, تو 10 لوگ اگر اسے ایک بندے کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیں اور وہ بات اس تک میرا نہ پہنچا پائے تو جو صرف 10 لوگ ہیں تو میں ان کی بات کو پھر سمجھوں گا کہ ہاں یہی صحیح ہے, جبکہ اگر وہ انہوں نے ان کا قتل نہیں کیا ہوتا تو پھر اس تک جو ہے الگ بات پہنچتی. ہاں بات ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ ان 10 لوگوں نے مل کر 11ویں آدمی کا قتل کر دیا تو آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہو سکتا تھا کہ یار اس 11ویں آدمی کو کوئی صحیح بات معلوم تھی اس لیے 10 کے 10 لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. لیکن اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اور نہ ایسا ہوا, ٹھیک ہے, نہ ایسا ہوا نہ آپ کو معلوم ہے, تو اب آپ محض اس جستجو میں لگیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ 11واں آدمی بھی ہو اور ہو سکتا ہے کہ 10 لوگوں نے 11ویں کو قتل کر دیا ہو. تو ہو سکتا ہے آپ کب تک چلیں گے بھائی؟ جن 10 لوگوں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے اسی کی تو بات مانیں گے. کیا اس دنیا کے اندر جو کورٹ سسٹم ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ جتنے زیادہ وٹنسز ہوتے ہیں اتنی زیادہ انہی کی بات مان کر فیصلہ دیا جاتا ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں کیا آپ ان سے ڈس ایگری اس بنیاد پر کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس صحیح انفارمیشن نہ ہو؟ تو جو چیز آپ کو علم دینے والی, یقین دینے والی ہے, آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بالکل ایسے ہی
1 لاکھ لوگ وٹنس ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ, اور کوئی اس کے خلاف وٹنس نہیں ہے, سارے کے سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یقین کیوں نہ ہو, یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے, اس کامن سینس کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي